أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصب حقوقهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون صلوات معزز قابل احترام قابل قدر سامعین گرامی قدر آیہ وافی ہدایہ جو موجودہ مجلس کے لیے سرنامہ کلام اور موضوع سخن کے طور پر ہدیہ سماعت کی گئی یہ سورہ بقرہ کے 42ویں نشان کی آیت ہے، جس میں خلاق کائنات یہ اعلان کر رہا ہے کہ دیکھو حق کو باطل سے نہ ملاؤ اور حق کو نہ چھپاؤ جبکہ تم جانتے ہو۔ قرآن نے دو باتیں امت مسلمہ کو عادات و اطوار بدلنے کے لیے، عمل کرنے کے لیے، حکم ماننے کے لیے دیا، اور آخری ٹکڑا انسان کو ان کی اوقات یاد دلانے کے لیے دیا کہ تم کیا سوچتے ہو، کیا سمجھتے ہو، ہمارے ارادے سے کوئی بھی بچ نہیں سکتا۔ تمہارے دل میں کیا ہے، ہم نے تمہیں بنایا ہے، ہم نے تمہیں خلق کیا ہے، تو ہم تمہارے ہر نشیب و فراز سے واقف ہیں۔ لہذا اگر مسلمان ہو اور ایک اللہ کو مانتے ہو، محمد کو رسول مانتے ہو، اور اگر توفیق مل جاتی ہے علی ولی اللہ کہتے ہو، تو ایک بات سمجھ لو، حق کو چھپاؤ مت اور حق کو باطل سے نہ ملاؤ۔ حق ہے، حق رہے گا، اس کی ڈگر، اس کی راہ الگ ہے، باطل اس کی راہ الگ ہے، اس کا ٹھکانہ الگ ہے، اس کی منزل الگ ہے۔ جو حق پر چلے گا اس کی قیادت معصومین کرتے ہیں، راستے کا نام صراط مستقیم ہے، منزل کا نام جنت ہے۔ جو باطل ہے اس کا راستہ الگ ہے، اس کی رہنمائی دشمنان اہل بیت بنی امیہ اور اولاد بنی امیہ کرتے ہیں، اور ان کا راستہ بے راہ روی ہے، انجام میں جہنم ہے۔ آج پوری دنیا میں آپ دیکھ لیں، ہم مسلمان ہیں،
مگر ہم سے زیادہ ترس کھانے والی کوئی قوم نہیں ہے۔ ایک عرب کی سنگلاخ وادی میں، 2 منٹ میں اگر تمہید آپ تک پہنچا دوں پھر گفتگو شروع ہو۔ عرب کی سنگلاخ وادی میں ایک یتیم بچہ جو ولادت سے پہلے اس کے باپ کا سایہ اٹھ چکا ہے، اس نے آ کے ایسی بجلی گرائی کہ پورا جزیرہ نما عرب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے سائے میں آ گیا۔ اور آج پوری دنیا اسلام سے سرفراز ہے، مسلمان کہلاتی ہے، اور ہماری تعداد پورے آل اوور دا ورلڈ دوسرے پوزیشن پر ہے۔ معمولی بات نہیں ہے، اس گلوب میں آبادی کے اعتبار سے دوسرے نمبر پر ہونا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ تعداد بھی قابل لحاظ، دولت کی بھی کوئی کمی نہیں ہے ہمارے پاس۔ ہمارے پاؤں کے نیچے سے سونے اور چاندی کی نہریں بہ رہی ہیں، اگر ذہن پہنچ گیا ہو۔ دنیا ڈالر والی قوم ہے، ہم پیٹرو ڈالر والی قوم ہیں۔ تو نہ دولت کے اعتبار سے ہم کمزور ہیں، نہ آبادی کے اعتبار سے کمزور ہیں، نہ سردار کے اعتبار سے کمزور ہیں۔ پھر آخر کیا وجہ ہے کہ جہاں جائیے وہاں تھوڑی تھوڑی ہے، جہاں جائیے وہاں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی عزت نہیں ہے، ہر آدمی ہم کو شک کی نگاہ سے دیکھ رہا ہے، ہر آدمی ہم سے ڈرا ہوا ہے، ہر آدمی ہم سے سہما ہوا ہے، ہر آدمی ہم سے گھبرایا ہوا ہے، ہر آدمی ہم کو صفحہ ہستی سے مٹانا چاہتا ہے، ہمارا وجود اس کو اچھا نہیں لگتا۔ آخر بات کیا ہے؟ اس کی وجہ نہیں، وجوہات ہیں۔ توجہ چاہ رہا ہوں میرے بھائی، اس کی وجہ نہیں، وجوہات ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہماری امت مسلمہ، اس نے پہلا کام یہ کیا کہ حق کو حق نہیں رہنے دیا، باطل کو باطل نہیں رہنے دیا، ایسا ملایا کہ آنے والی نسلیں بیچاری پہچان نہیں پا رہی ہیں کہ یہ صحیح ہے کہ یہ صحیح ہے۔ اچھا، ایک تو وہ کیا۔ دوسرا کام یہ کیا کہ رسول اللہ آئے تھے کافر کو مسلمان بنانے، انہوں نے ڈیوٹی چینج کر دی۔ وہ جن کو مسلمان بنا کے گئے، یہ ان کو کافر بناتے ہیں۔ یہ تمہاری مسجد ہے، اس میں یہ لکھا ہوا ہے، تم کافر ہو گئے۔ تم نے یا نبی سلام علیہ کا کہہ دیا، کافر ہو گئے۔ تم نے کھڑے ہو کے قیام کر دیا، کافر ہو گئے۔ تم نے میلاد کر لیا، کافر ہو گئے۔ تم نے سجدگاہ پر سجدہ کر لیا، کافر ہو گئے۔ یعنی ایسا لگ رہا ہے کہ تبرک بھی کم پڑتا ہوگا جتنی ہمت سے یہ کفر بانٹ رہے ہیں۔ جہاں اللہ نے دولت دی تھی، انہوں نے اس دولت کا استعمال یہ کیا کہ جہالت، اپنی عیاشی اور اپنے آپ کو سپر کہنے کے چکر میں سب کو تباہ کر لیا۔ اور آج عرب دنیا ضلالت کی اس منزل پر پہنچ گئی ہے کہ جس سعودیہ میں زہرا کا روضہ توڑا جاتا ہے، سینما گھر بنایا جاتا ہے۔ سوچیں آپ کہ لعنت کے کس دہانے پر پہنچ گئے وہ۔ پڑوسی ملک ہمارا، ان کے حالات بھی وہی ہیں، اور بھی دنیا میں جہاں جائیے۔ بات کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ قرآن کا ڈائریکشن ہم نے چینج کر دیا۔ بس میرے بھائی، اب یہاں سے تمہید کی منزل تمام ہو گئی، اب یہاں سے آغاز بیان ہے۔ قرآن نے جس کو سچ کہا، ہم نے اس سچ میں اپنے جھوٹ لگائے۔ ہم نے قرآن کے معنی بدلنے کی کوشش کی، تفاسیر بدلنے کی کوشش کی، انداز بدلنے کی کوشش کی، اور آج نتیجہ یہ ہے کہ اب سب کچھ جب بدل گیا تو اب یہ بدلنا چاہتے ہیں، مگر دامن چھوٹ نہیں رہا ہے۔ کبھی کبھی آدمی پھنس جاتا ہے۔ سنیے آپ، 1000 مقدمے ہو گئے،
لوگوں کی طرف سے وارنٹ آیا ہوا ہے، تو اگر وہ سدھرنا بھی چاہے گا تو اب پولیس والے اس کو چین سے نہیں رہنے دیں گے، اس لیے کہ اتنے کوتوالی میں مقدمے آ گئے ہیں، یہ کہاں سے بچے گا؟ ایک صاحب تھے ذرا بخیل ٹائپ، بخیل تو سمجھتے ہوں گے نا، ہم کو معلوم ہے کہ اس گاؤں میں کوئی نہیں ہے مگر دیکھا تو ہوگا نا، ہاں اس کو ہمارے یہاں کیا کہتے ہیں؟ یہ کنجوس، بخیل۔ یہودی لوگوں نے اس کی وجہ نکالی ہے جو، بہت بڑا عیب ہے ذات میں اور کردار میں، یہ عیب ہے بخالت، بخل۔ چونکہ جناب خدیجہ کا رشتہ ابو سفیان نے بھیجا تھا، تو بی بی نے یہ کہہ کے رشتہ ریجیکٹ کیا تھا کہ میں تم سے رشتہ نہیں کروں گی، اس لیے کہ انت بخیل ہوں، تو بخیل ہے۔ اتنا بڑا عیب ہے کہ اچھا خاصا رشتہ کر جاوے۔ ذرا سا آپ کی توجہ چاہ رہا ہوں، ایک بخیل آدمی تھا، وہ گاؤں کھیڑے میں کہیں سیلاب آیا ہوا تھا، سیلاب تو سمجھتے ہیں نا، فلڈ، باڑھ۔ تو آپ سیلاب میں دیکھتے ہوں گے دیگچیاں، بگونے، ہانڈی، پتیلی، کچھ کپڑے، کچھ سامان، کچھ چپلیں ادھر سے ادھر ہو جاتی ہیں۔ 5 کلومیٹر 20 کلومیٹر کہاں چلے گی، پانی میں فورس ہوتا ہے۔ تو ایک بخیل بھی تماشا دیکھ رہا تھا 3 لوگوں کے 4 لوگوں کے ساتھ، تو اس نے دیکھا ایک کالے رنگ کی گٹھڑی آ رہی ہے اور اس کا کچھ سرا باہر نکلا ہے، کچھ زیادہ۔ اس نے کہا اس میں کوئی وزنی چیز ہے، ممکن ہے سونا چاندی ہو، تو اس نے چھلانگ لگا دی، جبکہ اس کو تیرنے نہیں آتا تھا۔ ذرا سا توجہ چاہ رہا ہوں، چھلانگ لگا دی اور جا کے اس گٹھڑی کو پورے طور پر پکڑا۔ اب وہ چلا رہا ہے بچاؤ بچاؤ بچاؤ، تو باہر سے جو 2 لوگ تھے جو ان کے ساتھ، انہوں نے کہا بچاؤ کیا، اتنا پانی تو ہے نہیں کہ تم ڈوب جاؤ گے، جیسے گئے ہو ایسے چلے آؤ گٹھڑی لے کے۔ اس نے کہا نہیں، آؤ جلدی آؤ، بچاؤ بچاؤ، کیا ہوا؟ ارے کہنے بچانے کا کیا سوال ہے، جیسے گئے تھے ویسے آ جاؤ۔ کہا آ نہیں سکتے۔ کہا ٹھیک ہے گٹھڑی وزنی ہے تو چھوڑ دو، چھوڑ کے چلے آؤ۔ کہنے کہ دھوکہ کھا گئے، یہ گٹھڑی نہیں ہے، بھالو ہے، ہم اس کو پکڑنے آئے تھے، اس نے ہم کو پکڑ لیا۔ میں سمجھتا ہوں ہماری مثال سے بات واضح ہو گئی ہے۔ امت مسلمہ نے جس کو مٹانا چاہا تھا، آج اسی کشمکش میں ایسا پھنس گئے ہیں کہ ہر رضی اللہ حلق کے نیچے نہیں اتارا جا رہا۔ صلوات پر محمد اور آل محمد۔ پھنس گئے، اس لیے کہ اب ہم کیا کریں، تو باپ دادا کا کیا ہوگا، ان کی نسل کا کیا ہوگا۔ رسول بتا کے گئے کہ دیکھو، ایک بات آپ ذرا سمجھ لیں بڑے غور سے، کائنات میں نبی کتنے آئے ہیں آپ لوگوں کو معلوم؟ 1 لاکھ، زور سے بول دیجیے، 1,24,000۔ 1,24,000 میں اکیلا رسول ہمارا نبی ہے جو پوری ٹیم لے کے آیا، ورنہ ہر نبی اکیلے آیا ہے، ہر نبی ہر رسول اکیلے آیا، کام کیا، چلا گیا۔ آج جو پوری دنیا کے کائنات کے انسان حیرت میں ہے کہ اسلام پوری دنیا میں چھا کیسے گیا۔ ہر آنے والا نبی، ہر آنے والا رسول سنگل آتا تھا، یہ واحد ہے جو اپنی آل کے ساتھ آیا، اور اسلام میں محافظ چھوڑ کے گیا۔ نبوت رک گئی، اولاد مصطفیٰ میں آج بھی امامت باقی ہے۔ رسول نے اعلان کر دیا کہ میرے بعد تم بے راہ روی کا شکار نہ ہوگے، لہٰذا میں تمہارے لیے یہ بتا دوں کہ جس کا میں مولا ہوں، اس کا یہ علی مولا ہے۔ من کن تو مولا ہو فہذا علی مولا۔ اب وہاں پر فہذا رسول نے کہا، اب کیوں کہا وہ دیکھیے، رسول اللہ کی ایک حدیث ہے کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں شہر علم ہوں اور علی اس کا۔ تو ایک بہت بڑے امام ہیں، امام ابن تیمیہ، نام سنا ہوگا آپ حضرات نے، بڑی مشہور۔ ابن تیمیہ لکھتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، تو وہاں پر تو انہوں نے پہلی بات تو اس حدیث کا انکار کیا اور کہا اگر ہے بھی
تو اس کا ترجمہ علی ابن ابی طالب نہیں ہے. اس کا ترجمہ کیا ہے کہ میں علم کا شہر ہوں، اس کا دروازہ بڑا ہے، اعلیٰ ہے، اونچا ہے. تو اگر یہاں بھی رسول اللہ کہہ دیتے من کنتو مولا ہو علی مولا، تو یہ کہا جاتا میں جس کا مولا ہوں اس کا مولا بڑا ہے. اللہ کے رسول نے ترکیب بدل دی، من کنتو مولا ہو فہذا علی مولا، یہ والا علی مولا ہے. اب تو دھوکہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے وہ مولا بنایا تھا انہوں نے، مگر یہ کہ کام کاج حکومت اقتدار یہ سب چلانے کے لیے وہ ہم ایک الگ سے حاکم بنا لیں گے، ان کو مولا رکھا جائے گا. اس لیے کہ مولا کے معنی جگری یار کے ہیں، مولا کے معنی دوست کے ہیں. جتنے معنی آپ نکال لیجئے مولا کے، ہم کو اس سے مطلب نہیں ہے. ہم علی والے ہیں، ہم کو مولا کا اوریجنل معنی معلوم ہے، اور ڈکشنری میں اور لغت میں دین میں ہم آپ کے محتاج ہیں نہیں. اس لیے کہ باب العلم کے ماننے والے ہیں. کیا کہہ رہا ہوں میرے بھائی، اللہ نے ہمیں وہ دولت دی ہے، ہم کسی کے محتاج نہیں ہیں. تو ہم کو مولا کے جو معنی ہم کو لینے تھے وہ ہم نے لے لیا. جس کا ولی اللہ ہے، اس کا ولی رسول ہے، اس کا ولی علی ہے. ہم نے ولایت سے مراد لے لیا. پورے جان مال سب کا جو مالک و مختار ہوتا ہے وہ اولا بالتصرف ولی ہوتا ہے، اور وہ ولی علی ہے، رسول ہے اور اللہ ہے. اس لیے کہ رسول اللہ نے خالی علی کی ولایت کا اعلان نہیں کیا تھا. اللہ مولایا وانا مولا المومنین ومن کنتو مولا ہو فہذا علی مولا. اللہ میرا مولا، میں صاحبان ایمان کا مولا، اور میں جس کا مولا یہ علی اس کے مولا. ذرا آپ کی توجہ کا طالب ہوں، ایک قیمتی بات آپ کی خدمت میں کہنا ہے. تو اس وقت تھوڑا سا ہوا یہ کہ علی سے بغاوت ہو گئی، کچھ ہو گیا. بغاوت کی وجہ بھی دیکھیے گا، کہنے اس لیے کہ علی سے لوگ ناراض اس لیے ہو گئے کہ علی نے ان لوگوں کے بزرگوں کو مارا تھا. تو کیوں مارا تھا؟ کیوں مارا تھا علی نے؟ علی کا کام جھگڑا لڑائی کرنا تھا؟ تو نہیں وہ بدر میں آ گئے تھے تو مارا تھا. تو بدر میں آئے تھے کیوں؟ ایک بات سمجھیے گا. اچھا تو احد میں مارا تھا تو ٹھیک ہے، احد میں آئے تشریف کیوں لائے تھے؟ کہ لے وہ اسلام سے جنگ کرنے آئے تھے. تو جنگ کرنے آئے تو علی کا پھول کا ہار پہناتے؟ نہیں وہ خندق میں بھی آ گئے تھے اور وہ اس میں بھی آ گئے تھے تو علی نے مار ڈالا. تو اس کا مطلب مشرک بن کے آئے تھے، کافر بن کے آئے تھے. ہاں آئے تھے. ایک نقطہ سنیے، یہ بچوں کو بہلانے والی بات کہی ہے مورخین نے کہ علی نے ان کے باپ دادا کو مارا تھا لہذا وہ نفرت کر رہے تھے. اگر مارنے ہی سے نفرت ہے تو آپ تو کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ کے شمع رسالت کے پروانے بہت ہیں، سارے صحابہ نے رسول کی جان بچائی، تو وہ عداوت صحابہ سے کیوں نہیں ہوا کہ علی ہی سے ہوا؟ بھئی آپ نے بھی تو مارے ہوں گے دو چار، آپ سے تو کوئی عداوت نہ ہوئی، کوئی جھگڑا نہیں ہوا. یہ پوری دنیا علی اور اولاد علی پر کیوں تل گئی؟ سنیے میں کیا کہہ رہا ہوں. علی نے مارا تھا، یہ بات صحیح ہے، علی نے مارا تھا. تو آپ بھی تو کہہ رہے تھے کہ ہم بھی لائن میں ہیں، ہم نے رسول کی حفاظت کی. تو آپ سے عداوت کرنے والے جلنے والے کہاں چلے گئے؟ معاملہ قتل اور مارنے اور جنگ کے بدلے کا معاملہ نہیں تھا. معاملہ یہ تھا کہ یہ چاہ رہے تھے کہ مصطفیٰ کے بعد پورا اسلام ہمارے کنٹرول میں آ جائے. غدیر میں علی کی ولایت کا اعلان ہو گیا، اب ان کے سینے پر سانپ لوٹنے لگا. تو اصل یہ غدیر کی چوٹ تھی جو عداوت کی شکل میں علی اور اولاد علی پر آئی. ورنہ سچ بولوں آپ سے کہ پوری دنیا میں اگر جس سے دشمنی کا بھی حکم دیا جائے تو اتنی دشمنی نہیں ہو سکتی جتنی امت نے محمد کے آل سے کر لیا. اب کرسی مصطفیٰ کی، مقام مصطفیٰ کا، مسند رسول کا، مصلی حضور کا، محراب حضور کا، اور حق کے ہوتے ہوئے
یہ نام میں نے علی کا نہیں لیا، حق، اس لیے کہ رسول اللہ کی حدیث ہے علی مع الحق وحق مع علی، علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے. اے اللہ حق کو ادھر ادھر موڑ جدھر جدھر علی مڑے. تو علی موجود ہے نا. تو حق کی موجودگی میں آپ بتائیے، آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، آپ بتائیے ایک آدمی ہے جو اسی گاؤں میں ہے مگر وہ بیچارہ پڑھا لکھا نہیں ہے زیادہ، وہ اس محلے میں گائے بیل بکریاں وغیرہ چراتا ہے، چرواہا کا کام ہے اس کا، اور وہ تھوڑا سا جس مالک کے یہاں یہ گائے بیل کو کھلانے اور چرانے کا کام کرتا تھا اس کے ذرا اس پر کرم ہو گیا تو سب مالی حالات ٹھیک ہو گئے، اچھے کپڑے وپڑے پہننے لگا، سب کچھ ہو گیا. اب اس کے بعد اسی بستی میں ایک موقع پر عید کی نماز پڑھانے کا موقع آیا. ایک کوالفائڈ عالم آئے ہوئے تھے جو جناب تھے، اور معلوم یہ ہوا کہ عراق سے آئے ہیں، اور یہ مرجع جو ہے نا آغائے سیستانی، یہ ان کے فرزند ہیں. اب آغائے سیستانی کے فرزند، وہ بھی مرجع کی حیثیت مرجع کے فرزند ہیں، بڑے عالم ہیں. اور ایک اونٹ کا چرانے والا، گائے کا چرانے والا، بیل کا چرانے والا آپ کے گاؤں ہی کا آدمی ہے. آپ دونوں میں سے کس کے پیچھے نماز پڑھیے گا؟ صرف یہ کہہ کہ آپ عالم کے پیچھے نماز نہیں پڑھیے گا کہ ہم ہندوستانی ہیں، ہم عراقی کے پیچھے کیوں پڑھیں؟ آپ یہ بتائیے کہ منبع علم علی موجود تھا، فاتح خیبر علی موجود تھا، سراپا حق میں علی موجود تھا. علی کے ہوتے ہوئے باطل کی انٹری مقام مصطفیٰ پر ہو گئی. قرآن نے جو منع کیا تھا اس پر عمل ہو گیا. عظمت ابو طالب علیہ السلام پہ باوازد بلند سلوات. انہوں نے حضرت ابو طالب کی عظمت پر ایک جملہ کہا. مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا بھائی. اس سال کیا 2 سال سے لاک ڈاؤن میں وہ محرم کے ایام میں سفر نہیں ہو پا رہے ہیں، بیرون ملک کا سفر. اب ظاہر سی بات ہے کہ جہاز ہی نہیں اڑ رہا تو جائے گا کیسے آدمی. تو میں نے بھی یہی سوچا کہ اب جب کہیں جانا نہیں ہو رہا ہے تو ایام اعظام میں خدمت وطن میں کی جائے. تو 2 سال سے میں نے اپنے وطن میں عشرہ پڑھا. ایک صاحب آئے کوئی 28 یا 27 محرم کو، انہوں نے کہا بھائی کہ وہ ایک جگہ ایمان ابو طالب پر فلاں مولانا سے ہماری میٹنگ ہے، تو اسد یاور صاحب وہ آپ کو چلنا ہے، اس لیے کہ اور کوئی ہے نہیں یہاں. انہوں نے کہا کہ میٹنگ، کہنے نہیں ان کو ایمان ابو طالب پر شک ہے، اور انہوں نے کہا کہ ابو طالب ایمان نہیں لائے تھے، ہم اس پر کھلی بحث کرنے کو تیار ہیں. تو 4 بجے شام کو میں نے ٹائم دیا ہے، آپ چلیے گا. تو میں نے کہا بیٹا اصل میں یہ ہے کہ میں ایمان ابو طالب نہیں پڑھتا، نہ میں ایمان ابو طالب بولتا ہوں، اس لیے کہ ایمان ابو طالب پر ریسرچ وہ کرے جو ان کو کافر مانے. تو انہوں نے کہا مولانا صاحب آپ کا فلسفہ ہم کو نہیں معلوم، ہم نے تو فکس کر لیا آپ 4 بجے چلیے. ٹھیک ہے. 1-2 بندی حضرات کا مدرسہ ہے. اچھا ان کے مولانا ہمارے بڑے پرانے جاننے والے، انہی کے گھر پر جانا تھا. وہاں پہنچ گیا، ارے ان کو کہاں سے لے آئے؟ کہنے لگا یہی اویلیبل تھے اور آج کل گئے نہیں ہیں. کہنے نہیں ماشاءاللہ وہ چائے آئی اور بریٹینیا کا کیک آیا، وہ آیا. اور میں نے کہا وہ قبلہ آپ نے ابو طالب کی ایمان پر، میں معذرت کے ساتھ ابو طالب کی ایمان پر تو نہیں، ہاں ابو طالب کی شان پر بول سکتا ہوں جتنی دیر کہیے. شان ابو طالب ہم نے پڑھی ہے، اور ابو طالب کا ادنا شان یہ ہے کہ جس کو پال دے کوئی نبی بن جائے، کوئی علی بن جائے. ایک جملہ فکر یہ سوچ کے حیران ابو طالب ہے، فکر یہ سوچ کے حیران ابو طالب ہے. تو فرشتہ ہے یا انسان ابو طالب؟ پاؤں چلنا بھی نہ سیکھی تھی محمد کی نماز، پاؤں چلنا بھی نہ سیکھی تھی محمد کی نماز. اس کے پہلے کا مسلمان ابو طالب. یا علی جزاک اللہ. اللہ آپ کو حبیب ابن مظاہر کا جذبہ عطا کرے. دیکھیے اصل میں جو بات بتانی ہے وہ اب ہے کہ میں نے کیسے ٹیکنیکل طور پر اس کو موڑ دیا.
تو انہوں نے کہا دیکھا سدیاور صاحب آپ آ گئے کوئی بات نہیں، نہ شان ابو طالب نہیں ایمان ابو طالب، بس چائے وائے پیجیے، بات ختم ہو گئی. وہ ایسا ہی میں نے لڑکے سے کہہ دیا تھا. میں نے کہا نہیں جب آ ہی گئے ہیں اور آپ کے دل میں بات ہے تھوڑی دیر بات ہو جائے، جھگڑا لڑائی تو ہماری آپ کی تو دوستی ہے، جھگڑا لڑائی کا سوال ہے. مگر مولانا بات تب ہوگی کہ 4 بزرگ ہیں تو علی کے باپ کے ایمان پر بات ہوگی. علی ان 4 میں سب سے جونیئر ہیں اور ہم ہسٹری کے طالب علم ہیں، ہم پہلے سے شروع کر کے چوتھے پر آئیں گے. جب علی کے باپ کے ایمان کی بات ہوگی تو اوروں کے باپ کو کیوں چھوڑا جائے گا؟ میں آپ سے سچ بول رہا ہوں، وہ چائے بسکٹ پر میٹنگ ختم ہو گئی. انہوں نے کہا نہیں کہاں ان لوگوں کو چھوڑیے گا، وہ قبر کے مردے نہ کوڑ دیے، رہنے دیجیے، جانے دیجیے، وہاں آنے دیجیے. میری ملت کے نوجوان بھائیوں، میں آپ سے یہی اپیل کر رہا ہوں، پوری زندگی شیعہ کا ٹائم لگا ہے لوگوں کے سوال کے جواب دینے میں. اب اسٹائل بدلو، اب جواب دینے کا ٹائم نہیں ہے، پلٹوار کرنے کا ٹائم ہے. میں اسی کے لیے ایک آئیڈیا بتا رہا ہوں. کیسا پلٹوار؟ آپ سے کوئی پوچھے یہ دن فاطمہ زہرا کے ہیں، آپ لوگ غم کیوں مناتے ہیں؟ تو آپ کتاب، حوالے، قرآن کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ ان سے پوچھئے کہ آپ اتنے بے غیرت کیوں ہیں کہ آپ کے نبی کی بیٹی اس کے شہادت کے ایام ہیں. ہم تو غیرت مند ہیں کہ رسالت سے اپنا رشتہ نبھا رہے ہیں. ہم ہی جواب دیں، آپ کیوں نہیں دیجئے گا؟ یہ ہے جواب، یہ ہے جواب. آپ ماتم کیوں کرتے ہیں؟ آپ کیوں نہیں کرتے؟ نہیں وہ کیا ضرورت ہے، ابھی بہت چرچا چل رہا ہے، اس لیے کہ عراق میں بھی اور امریکہ میں بھی اور انڈیا میں کئی جگہ جلوس فاطمی کے نام سے. اب عورتوں کا جلوس کیوں نکلے گا اور یہ ہے یہ غلط ہے، اپنے لوگ کہنے لگے. بھائی نہیں جانتے ہو تو نہ بولا کیجئے، خواہش نہ ہو تو جلوس میں نہ جائیے، بس زیادہ سے زیادہ بولیے مت، اس لیے کہ ہم کو معلوم ہے آپ کے علم کی گہرائی کتنی ہے. دوسرے کی خبر سن کے تو علم حاصل کیا ہے، ادھر ادھر واٹس ایپ اور فیس بک پر آ کے تو دین سیکھا ہے. آپ جلوس فاطمی کا فلسفہ لوگوں کو سمجھائیں گے. عزائے فاطمی ہو، عزائے حسین ہو، عزائے اہل بیت ہو، گھر سے نکل کے روڈ پہ آنا ضروری ہے. میرے بھائی ذرا چپ لے، کیوں ضروری ہے؟ اس لیے کہ ہم جلوس نہ نکالتے معصوم کے لیے. اگر زہرا کا قاتل یہودی ہوتا جلوس نہ نکالتے، اگر زہرا کا قاتل عیسائی ہوتا جلوس نہ نکالتے، اگر زہرا کا قاتل ہندو ہوتا جلوس نہ نکالتے، اگر زہرا کا قاتل، حسین کا قاتل غیر مسلم ہوتا تو جلوس نہ نکالتے. لیکن چونکہ زہرا کا قاتل مسلمان ہے لہذا سڑک پر نکل کے دنیا کو اپنی شکل پہچاننے کی ضرورت ہے، پہچانوانے کی ضرورت ہے. زمانے والوں جان لو، قاتل والے مسلمان نہیں ہیں، آزاداری والے مسلمان ہیں. عظمت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا پہ بوادہ بلند تلوار. یہ دور میں اصلاحی بیان بھی پڑھتا ہوں، فضائل کا تو بیسیکلی ذاکر ہوں، اور علی اور اولاد علی کا نمک کھایا ہے اور نمک حرامی ہم کو آتی نہیں. ابھی ہمارے اپنے لوگوں میں کن لوگوں کو فضائل پسند نہیں آئے. کچھ لوگ کہنے لگے خیبر خندق بہت ہو چکے، علی علی بہت ہو چکا، تو علی علی بہت ہو گیا تو معاویہ معاویہ کریں کیا کریں؟ کس نے دیکھا ہے علی کو؟ اتنا بڑا مجمع ہے، کس کو معلوم ہے پورا علی؟ اس مجمع میں کوئی ہے جو کھڑے ہو کے بلائے علی کا قد کیا تھا؟ سلمان اور ابو ذر تو علی کو پہچان نہ سکے. اردو کا اخبار بھی جو اٹک اٹک کے پڑھتا ہے وہ علی کی بات کر رہا.
آپ حیران ہو گئے سلمان ابوذر نہیں پہچان سکے؟ حیران نہ ہوئیے، رسول اللہ نے کہہ دیا نہیں پہچانا کسی نے علی کو، یا میں نے یا اللہ نے، تو پہلے نہیں کہا، بعد میں دو کا نام لیا ہے جنہوں نے پہچانا. تو پوری کائنات میں اگر علی کو کوئی پہچانتا ہے تو یا اللہ ہے یا اس کا رسول ہے. اس لیے میں آپ کو فضائل کا ایک رخ بتاؤں گا، اور وہ رخ کہ جس سے ہماری نئی نسل کو فائدہ ہو. ایک صلوات پر محمد جی. اگر آپ حضرات تھوڑا آدھا فٹ وہ ادھر سے ذرا سا آگے بڑھ جائیے آپ لوگ، تو وہ مومنین جو آ رہے ہیں ان کو تھوڑی سی زحمت نہ ہوگی. تھوڑا سا ادھر آ جائیے بھیا، آپ لوگ بھی ذرا ادھر آ جائیے، ذرا زحمت ہوگی. صلوات پر محمد اور آل محمد. دیکھیے وہ طریقہ جو بتا رہا تھا اس میں ایک طریقہ مجھے اور یاد آ گیا. بھائیوں سے غیروں سے بات کرنے کا ایک طریقہ نوجوان بھائیوں کو اگر بتا دوں تو وہ اچھا رہے گا. ہر بات کہاں تک لوگ آ کے پوچھتے رہیں گے. ایک بہت بڑے مبلغ کہے جاتے ہیں ہمارے یہاں شیعہ میں، مبلغ اعظم، دیوبند سے نکلا ہوا ایک شخص، حضرت اسماعیل دیوبندی رضوان اللہ علیہ نور اللہ مرقدہ اللہ ان کے درجات کو بلند کرے. بہت بڑے عالم تھے. وہ کیا کہلاتے ہیں؟ مبلغ اعظم. وہ دیوبندی تھے اور کٹر قسم کے تھے، اب پڑھے لکھے تو تھے ہی. تو آپ کو معلوم ہے کبھی تو آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ مناظرے میں کسی نے شیعہ کو ہرا دیا ہوگا، کبھی نہیں سنا ہے نا. یہ اسماعیل دیوبندی وہ آدمی تھا جو شیعہ عالم کو ہی پانی پلا دیتا تھا. مگر یہ شیعہ کیسے ہوئے ان کی تفصیلی کتاب میں ہے. ایک جملہ بتا دوں اپنے بچوں کو، اپنے نوجوان بھائیوں کو سبق مل جائے گا. ایک واقعہ بھی آ جائے گا. لاہور کے ایک دیہات میں یہ گئے تھے میلاد میں تقریر کرنے. وہاں 4 شیعہ عالم سے مناظرہ رکھ دیا گیا. شیعوں کے پسینے اتار دیے اس نے. عالم تو بہت قابل تھا، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ غلط جگہ پھنس گیا تھا ادھر کا نہیں، اسی لیے اس کے جوہر کھل رہے تھے. ہو گئے گاؤں، وہ تو گاؤں میں اندر. اب رات میں وہاں بل میں لالٹین وغیرہ وہ سب چلتی تھی، اس زمانے کی بات ہے. اب اسماعیل دیوبندی کا زمانہ بتائیے، وہ آپ لوگوں کو کہیں یاد ہو تو یاد ہو، ہم لوگ کو تو بہت پرانی بات ہے. وہ گاؤں میں یہ پتہ لگا کہ انہوں نے تو ہمارے شیعہ علماء کو بھی ذرا ہلا کر رکھ دیا. تو ایک بیچارے بزرگوار تھے، کھیتی کسانی کرتے تھے، ان کو خبر لگی، وہ نقوی سادات تھے، ان کو خبر لگی. انہوں نے کہا ہم کو لے چلو، ہم چلتے ہیں. تو ایک ہاتھ میں ڈنڈا، ایک ہاتھ میں لالٹین. اب اس کو میں بدلنا چاہتا ہوں. ایک ہاتھ میں ہدایت اہل بیت کا چراغ لیا، ایک ہاتھ میں تبرہ کا ڈنڈا لیا، لے کر کھانستے ہوئے پہنچا. اب اسماعیل دیوبندی سے یہ آدمی ہل چلانے والا، کھیتی کسانی کرنے والا، بہت پڑھا لکھا آدمی نہیں. کہنے لگے تم مناظرہ کرنے ہو؟ نہیں مولانا، آپ سے مناظرہ ہم کریں گے، ہم تو جاہل آدمی. ہم آپ سے صرف 2 یا 3 بات پوچھیں گے بس. ہمارا علم کم ہے، ہم کھیتی کسانی کرتے ہیں، ہم گاؤں کھیڑے کے آدمی ہیں، ہم کو کچھ نہیں معلوم ہے. ہم کو معلوم ہوا کہ آپ ہمارے گاؤں میں آئے ہیں تو ہم 3 بات آپ سے پوچھنے آئے ہیں، اور بتا دیجئے. اور مولانا صاحب ہم بہت پڑھے لکھے نہیں ہیں، لہذا ہم کو گھما پھرا کے نہ بتائیے، سیدھے بتائیے گا. پوچھو. کہنے مولانا صاحب یہ بتائیے کہ رسول اللہ کی کوئی بیٹی تھی جن کا نام فاطمہ تھا؟ نہیں حضرات، دیکھیں یہاں پر ذہانت لگائی اس میں. یہ بحث ہی نہیں کی کہ 3 تھی کہ 4 تھی کہ 1 تھی. تم جہاں وہیں رہو، ہم کو اپنا کام نکالنا ہے. تو اب فاطمہ کے وجود سے تو انکار نہیں کیا جا سکتا. کوئی بیٹی تھی جن کا نام فاطمہ، ہاں فاطمہ زہرا رسول اللہ کی بڑی بلند پایا کی اور بڑی پاک تینت بیوی تھی. رسول کی بیٹی تھی، بڑی پاک تینت بیوی تھی. کہ تھی؟ ہاں ٹھیک ہے، یہ آپ نے ہاں نہ میں جواب دیا، بہت شکریہ آپ کا. وہ جو رسول کی بیٹی تھی اپنا حق مانگنے
دربار میں گئی تھی. تو انہوں نے کہا نہیں، بات یہ ہے کہ وہ فدق جو ہے وہ مینیجریل ایشو تھا اور وہ قوم کا تھا. انہوں نے کہا وہ ترکہ ورکہ کس کا تھا یہ ہم نہیں جانتے. وہ سب ترکہ ورکہ والی آیت آپ سمجھیے، آپ مولانا ہیں، ہم کو صرف اتنا بتائیے کہ گئی تھی کہ نہیں. ہاں نہیں. انہوں نے کہا نہیں گئی تھی، گئی تھی. تو کہا ان کو فدق دیا گیا یا ان سے گواہی مانگی گئی؟ تو انہوں نے کہا کہ دیا تو نہیں گیا، گواہی مانگی گئی. کہلے بس ہو گیا حضور شکریہ، ہاتھ بڑھائیے، ہم مصافحہ کریں، ہمیں یہ پوچھنا تھا، ہمارے علم میں اضافہ ہو گیا، ہم بہت دن سے پریشان تھے، لیکن آج آپ نے بتا دیا ہم کو. رسول اللہ کی ایک بیٹی تھی جن کا نام فاطمہ تھا، وہ دربار میں گئی تھی اپنا حق مانگنے، لیکن جب حق مانگنے گئی تو ان کو دیا نہیں گیا، الٹے ان سے گواہی مانگی گئی. گواہی مانگی گئی نا. ہاں. اب وہ کھڑا ہو گیا، ایک ہاتھ میں لالٹین اٹھائی، ایک ہاتھ میں پھر ڈنڈا اٹھایا، پھر پوچھا مولانا صاحب گواہی ان سے مانگی گئی نا؟ کہاں گواہی تو مانگی گئی. کہنا ٹھیک ہے چلیے، خدا اللہ حافظ، جا رہے ہیں، خدا حافظ. اس کے بعد جیسے ہی مڑے انہوں نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس واہل البیت ویطہرکم تطہیرا. پڑھ کے توجہ چاہ رہا ہوں میرے بھائی، ٹیکنک سیکھیے اپنے بزرگوں سے. وہ پڑھ کے لالٹین لے کے وہ تو باہر نکلے، مگر اسماعیل دیوبندی کے دماغ میں بات آئی کہ اس نے یہاں پر یہ آیت کیوں پڑھی، جاتے وقت آیت کیوں پڑھی؟ نہ پڑھنے سے پہلے کچھ کہا، نہ پڑھنے کے بعد کچھ کہا، یہ آیت کیوں پڑھی؟ اور آخر میں سوال تھا کہ زہرا کا حق دیا گیا یا گواہی مانگی گئی. اس کے بعد اس نے یہ آیت پڑھی. وہ تو چلے آئے گھر، یہ ڈوب گئے پسینے میں. انہوں نے بھی اپنی میٹنگ جہاں پر تھی وہاں پر ختم کر کے یہ اپنے قیام گاہ پر آ گئے، رات بھر جاگے کہ آخر اس نے یہ آیت پڑھی کیوں. اللہ رزق سے اہل بیت کو پاک، رزق کو دور رکھے گا، وطہرکم تطہیرا کی فہرست میں ہے. ہوتے ہوتے ہدایت ہو گئی. تھوڑی دیر کے بعد رات میں ارے بھائی اس نے جو پڑھی آیت کہ سیدہ سے گواہی مانگی گئی، گواہی اس سے مانگی جاتی ہے جس کے زبان پہ اعتماد نہ ہو. اور قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ طاہرہ ہیں، مطہرہ ہیں، آیہ تطہیر کی مصداق ہے. تو یہ تو آیہ تطہیر کی مصداق ہے تو غلطی کر نہیں سکتی، تو غلطی نہیں کر سکتی. جھوٹ بولنا غلطی ہے، جھوٹ بولنا خطا ہے، تو یہ خطا کر نہیں سکتی. تو پھر ان سے گواہی مانگنا مطلب قرآن پر عدم اعتماد ہے، آیہ تطہیر پر عدم اعتماد. تو انہوں نے کہا تو پورا ایمان ہی ختم ہو جائے گا. ایک زہرا سے مانگی گئی دربار کی گواہی نے انقلاب برپا کر دیا، اور دوسرے دن ڈھونڈ ڈھونڈ کے آئے، اور آنے کے بعد انہی بزرگ کو پکڑا اور کہا اب آپ بھی اعلان کر دیجئے آج سے میں نے اپنا مذہب بدل دیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ واشہد ان امیر المومنین علی ولی اللہ. یہ ہے منزل میرے بھائی. یہ دو چار باتیں میں بتا رہا ہوں، اگر ایک آدھ باتیں بھی ہماری نسل کے ہمارے مسلمان بھائیوں کی حالت ایسی ہو گئی ہے کہ وہ بیچارے کہیں موب لنچنگ کا شکار ہو رہے ہیں، کہیں گائے کے گوشت میں مارے جا رہے ہیں، ہے نا. وہ اگر مرغا کو بھی کھا رہے ہیں تو ان کو کہا جا رہا ہے وہ ٹرین میں مسلمان اب کھانا لے کے نہیں چل رہے ہیں. ہر طرح سے پرابلم میں ہے. کیا وجہ ہے اس کی؟ دیکھیے یہ سارے کھیل انہی ملوکیت نے کھیلے ہیں جنہوں نے علی کو سائیڈ کر کے اقتدار سنبھالا تھا. ایک بڑی قیمتی بات کہہ رہا ہوں، ذرا خاموشی سے سن لیجئے. دیکھیے ان کو اصلاً دشمنی تھی اسلام سے. اسلام کا یہ بگاڑ نہ سکے اس لیے کہ ایک طرف ابو طالب تھے، ایک طرف علی تھے. ابو طالب دنیا سے گئے تو علی کلیجہ لگائے تھے، علی کو ساتھ دینے والا حمزہ مل گیا. تو یہ بگاڑ نہ پائے، تو جب بگاڑ نہ پائے تو چاہ کے مار ڈالے. تو سوتے میں تلوار لائے، وہاں بھی علی نے ڈسٹرب کر دیا ان کو، ہے نا. تو یہ ہر طرح سے پریشان ہو گئے. تو انہوں نے اور بعد میں دیکھا کہ ہم جس کو مٹانا چاہتے تھے وہ تو 15,000 کا لشکر لے کے آ گیا. ارے رے 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 پورا مکہ فتح کر لیا. تو انہوں نے کہا نہیں اب لباس اتارنا پڑے گا کفر کا.
یہ بھی سن لیں آپ، 73 فرقے ہوں یا 78 فرقے ہوں یا 90 فرقے ہوں، میں ایک ذمہ داری سے یہ بات قصپورہ میں پڑھ کے جا رہا ہوں، آدم علیہ السلام سے لے کے نبی یہ آخر الزمان تک یا لوگ کافر ہوتے تھے یا مشرک ہوتے تھے. یہ پہلا رسول ہے کہ جس کی امت میں ایک نئی چیز پیدا ہوئی جس کو منافق کہتے ہیں. یہ اکیلا رسول ہے، اسی کی امت منافق، کسی امت میں منافق نہیں ہے. موسیٰ کے، عیسیٰ کے، داؤد کے، کسی بھی نبی کی امت میں، نوح کے، منافق کا لفظ جانتے ہی نہیں تھے. یہ یہاں کے بڑے میاں بنے. انہوں نے دیکھا کہ رسول اللہ جو ہے یہ کچھ لوگوں سے بڑا پیار کر رہے ہیں. یہ علی کو آتا دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں علی و منی وانا منو، علی مجھ سے ہے میں علی سے ہوں. فاطمہ کو دیکھتے ہیں تو کھڑے ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں پروردگارہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، جس نے اس کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی. حسن و حسین کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں حسن مجھ سے ہے میں حسن سے ہوں، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں، ان کا گوشت میرا گوشت، ان کا خون میرا خون. جس نے ان کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، جس نے ان کو راضی کیا اس نے مجھے راضی کیا. امت بھانپ گئی کہ رسول کا کچھ نہیں بگاڑ سکے، اگر رسول کو تڑپانا ہے تو ان کو اذیت دو، اس لیے کہ ان کی خوشی میں رسول کی خوشی ہے، ان کی اذیت میں رسول کی اذیت ہے. اچھا اب اسلام مٹانا ہے تو کیسے مٹائے؟ تو انہوں نے تلوار نکال لی. بڑی قیمتی بات پڑھ رہا ہوں. تلوار نکال لی، شہر شہر گھوم گئے ملک فتح کرنے جائیے گا اور جہاں شہر کو آباد کر کے شہر لوٹیے گا تو وہاں نفرت ملے گی. مسلمان بن کے گئے تلوار لے کے، وہاں نفرت ملی. ارے باپ انہوں نے مار ڈالا، ہمارے مردوں کو مار ڈالا، عورتوں کو کنیز بنا لیا، اسیر بنا لیا. انہوں نے بڑی ٹیکنیک سے دیکھا کہ جو مال لوٹیں گے مال غنیمت کا اپنا پیٹ بھرے گا، اور جو نفرت آئے گی وہ اسلام کے جھولی میں چلی جائے گی. اس طرح اسلام کا بھی نقصان ہوگا، آل محمد کا بھی نقصان ہوگا. یہ مین وجہ تھی. فکر کیجئے میرے بھائی، آپ کو نتیجہ یہی نکلے گا. وجہ یہ تھی کہ رسول کو اذیت دینا ہے، ان کو اذیت دو. اسلام کو مٹانا ہے، اسلام مٹ نہیں سکتا ہمارے کوشش کے بعد. تو کیا کرو کہ لیبل چینج کر دو. اب نفرتیں آ گئی اسلام کے جھولی میں، مال غنیمت چلا گیا ان کے پیٹ میں. بچ گئے لے دے کے علی والے. بس سنیے گا مولا کے عزادار، مولا کے چاہنے والوں، پوری دنیا کی طاقت آپ پر لگی ہوئی ہے آپ کو منتشر کرنے میں، ٹکڑے ٹکڑے کرنے میں. فاطمہ کے نام پر، جلے ہوئے دروازے کے نام پر، ولایت کے نام پر اذان میں پڑھیے، نماز میں پڑھیے، تشہود میں پڑھیے، وہاں نہ پڑھیے یہاں نہ پڑھیے، اور اس پہ کریے یہ کریے. ایسے ایسے عزاداری کی اصلاح کیجئے، ممبر کی اصلاح کیجئے، فرش 1000 پیترے. یہ عزاداری اصلاح کے لیے نہیں ہے، عزاداری سے اصلاح ہوتی ہے. آپ ہوشیار ہو جائیے، آپ کو تباہ کیا جا رہا ہے. اب ایک جملہ میں یہاں کہوں گا اور یہی انشاءاللہ آپ کی روح ایمانی خوش ہو جائے گی. کہہ لے کہ نہیں ہم فضائل کے دشمن نہیں ہیں. تو دشمن نہیں ہے تو علی کا چہرہ نام آتے ہی علی کا چہرہ آپ کا مرجھا کیوں گیا؟ آپ تو علی والے تھے نا. پھر آپ کے ذہن سے کیسے نکلا کہ علی علی بہت ہو گیا؟ پھر آپ کے منہ سے کیسے نکلا کہ خیبر خندق بہت ہو چکے ہیں؟ نکلا نا، نہ نکالیے. اس لیے کہ خیبر خندق نہ سننا ہو نہ سنیے، لیکن اللہ نیتوں پر سزا دیتا ہے، نیتوں پر جزا دیتا ہے. اگر کوئی کہہ دے گا کہ خیبر خندق سننا پسند نہیں ہے تو اللہ سمجھ لے گا کہ جس دن خیبر اور خندق ہوا تھا وہاں یہ ہوتا تو بھاگنے والوں میں ہوتا، لڑنے والوں میں نہ ہوتا. اب ایک شوشہ نکالا کہ شیعہ خطبہ، خطیب، ذاکر، شاعر ایسا ایسا علی کو اب اللہ سے ملا دے رہے ہیں. فضائل کا یہ مطلب نہیں ہے. علی کو سننا پسند کریں گے؟ 2-4-5 منٹ پڑھوں اس پر. ذرا وہ پیچھے والے مل کے صلوات پڑھ دیں، میں آغاز کرتا ہوں.
مجلس ریکارڈ ہو رہی ہے، جہاں جہاں آواز پہنچ رہی ہے، صاحبان بصیرت غور فرمائیں. یہ صحیح پڑھ رہا ہوں نا؟ علی کو اللہ سے ملا دیتے ہیں، اہل بیت کو بڑھا دیتے ہیں، پوری قوم کو نصیری بنائے جا رہے ہیں. آواز آ رہی ہے نا؟ ہاں، نصیری نے علی کو پہچان لیا تھا، دھوکہ کھا گیا. آپ ابھی ٹھیک سے شیعہ بنیے، نصیری بننا آپ کے بس میں نہیں ہے. ابھی علی کو بڑھا دیتے ہیں، علی کو اللہ سے ملا دیتے ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ ذرا سا وہ ڈیڈ لائن بنائیے کہ جس کے آگے ہم نہ بڑھائیں. ڈیڈ لائن بتائیے نا، خط تقسیم کھینچیے اور کہیے تو ہم کھینچ دیں. تو ہم کھینچیں کہ قرآن کی آیت سے، بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ. ہم نے ہر شے کا کنٹرول ان میں کر دیا ہے. تو اللہ تو کہہ رہا ہے ہر شے، آپ کہہ رہے ہیں آگے بڑھا دیا. تو کوئی بتائیے تو کس سے آگے بڑھایا؟ تو اب کوئی بس نہیں ملا تو پہلے اللہ سے ملا دیا. تو آپ لوگ بھی ڈر گئے. کیا اللہ سے ملا دیتے ہیں تو مطلب کیا دھوکہ میں ملاتے ہیں؟ جی نا میرے بھائی، 5 منٹ ڈریے مت، میں نتیجہ دوں گا. آپ ڈر گئے کیا آپ بھی ملاتے ہیں علی کو اللہ سے؟ اب بولیے، آپ بھی قبلہ، آپ بھی، آپ لوگ جتنے لوگ ہیں، جتنے لوگ مجلس سن رہے ہیں وہ سب علی کو اللہ سے ملاتے ہیں، سب اہل بیت کو اللہ سے ملاتے ہیں. پھنس گئی گاڑی؟ ابھی نکلے گی گاڑی. اور یہ سنیے، کم سے کم ہر شب جمعہ کو تو آپ ملاتے ہی ملاتے ہیں. فرق کیا ہے میرے بھائی؟ آپ لوگ عربی میں ملا کے نکل جاتے ہیں، منبر پر ہم اردو میں ملا دیتے ہیں. صلوات بھیج دیں محمد اور آل محمد. میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، علی ملیں گے اور اللہ ہی سے ملیں گے، اہل بیت ملیں گے اور اللہ ہی سے ملیں گے. ورنہ دنیا کی کسی ماں نے اپنی اولاد کو اتنا اونچا جنم نہیں دیا ہے جو اہل بیت سے برابری کا دم بھرے. اور یہ اللہ سے ملا دیتے ہیں. یہ شیعوں اور خطبہ کے اور ذاکرین کے اور شعراء کے کمال نہیں ہے، یہ اللہ کا پیغام ہے. ہر باپ کو رائٹ ہے کہ وہ اپنے بیٹے کا نام رکھے، بیٹی کا نام رکھے، ہے نا؟ لازم ہے. آپ بھی، ہم بھی، سب. رسول اللہ کے گھر بیٹی پیدا ہوئی. میں نے کہا یا رسول اللہ، سنا ہے آپ کے گھر میں چاند کا ٹکڑا اترا ہے. ہاں، اللہ نے بیٹی دی ہے. آقا نامدار، آپ نے دختر کا نام کیا رکھا؟ کہنے لگا ابھی جبریل تختی لے کے آ رہے ہیں. تو میں نے کہا آپ نے کیوں نہیں رکھا کہ اللہ رکھے گا؟ کہنے مجھے اختیار نہیں ہے. میں نے کہا سبحان اللہ، آپ کی 5 فٹ کی امت کو اختیار ہے کہ اپنی اولاد کا نام نہ رکھے، اور آپ جن کو چاند کو 2 ٹکڑے کرنے کا اختیار ہے ان کو بیٹی کا نام رکھنے کا اختیار نہیں. نہیں اختیار. چلیے چھوڑیے، علی کے پاس آئے. یا علی، سنا ہے حسن کی ولادت ہوئی ہے، آپ کے بڑے فرزند آئے ہیں دنیا میں. ہاں آئے ہیں. مولا نام کیا رکھا؟ تو انہوں نے اشارہ کیا رسول کی طرف. چلیے وہ بات سمجھ میں آ گئی کہ بزرگ خاندان ہیں اور رسول بھی ہیں، تو ادھر بھیج دیا. میں نے کہا یا رسول اللہ، نواسا پیدا ہوا ہے، نام کیا رکھا؟ کہ 2 تختی آئی ہے، ایک پہ حسن لکھا ہے، ایک پہ حسین لکھا ہے. حسن آ چکا، حسین آئے گا. میں نے کہا یا رسول اللہ، جب آپ کے پاس آئیے آپ تختی کی بات کرتے ہیں. کہنے لگے ہم کو نام نہیں رکھنے کا اختیار ہے. سبحان اللہ. حسین کے گھر سجاد پیدا ہوئے، نام رکھنے کا اختیار نہیں، لیکن اکبر پیدا ہوئے تو نام رکھنے کا اختیار. علی کے گھر حسین پیدا ہوئے تو علی کو نام رکھنے کا اختیار نہیں، لیکن عباس پیدا ہو تو نام رکھنے کا اختیار. کچھ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ نہیں سمجھ میں آئی؟ چلیے اللہ کے پاس. اے میرے اللہ، یہ تو نے اختیار اہل بیت سے کیوں چھین لیا؟
یہ محمد اور آل محمد سے کیوں چھین لیا؟ ہر امت اپنی اولاد کا نام رکھے، نہ رکھے تو محمد، نہ رکھے تو آل محمد۔ اللہ نے کہا غصہ ٹھنڈا کر، عقل سے سوچ، میں نے ان کو اختیار دیا ہی نہیں۔ میں نے کہا میرے معبود تو پھر یہی تو لڑ رہا ہوں کہ تو نے اختیار دیا کیوں نہیں میرے نبی کو اور اہل بیت کو؟ اللہ نے کہا غصہ نہ کر میرے بندے، سن تو کس بات پر غصہ ہے؟ کہا ہم کو اختیار دیا، آل محمد کو اختیار نہیں ہے۔ تو اللہ کا ایک جواب آیا، اگر یہاں سے وہاں تک پہنچ جائے، بندے چلا مت، زیادہ زور سے مت بول، عقل کے رہوار کو مہمیز کر۔ جو تیرے نطفے سے پیدا ہو اس کا نام تو رکھ، جو میرے نور سے پیدا ہوگا اس کا نام میں رکھوں گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت علی محمد پہ باوجہ بلند سلوات۔ میرے سرکار ذرا توجہ دے، خدا آپ کو سلامت رکھے۔ جو میرے نور سے خلق ہو اس کا نام میں رکھوں گا، اور جو تیرے نطفے سے پیدا ہو، تو میں نے کہا میرے معبود تو کیسے نام رکھے گا؟ تو اللہ نے کہا تو کیسے رکھتا ہے؟ یہ بات پھنسی، تو کیسے رکھتا ہے؟ کہ لگا ہم رضوی سادات ہیں، تو دادا بھی رضوی، باپ بھی رضوی، میں بھی رضوی، میری اولاد بھی رضوی۔ ایک صاحب ہے زیدی، تو زیدی 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 چل رہا ہے۔ ایک صاحب ہے خان پٹھان، تو خان خان خان۔ ایک صاحب ہے شیخ، تو ہر کے نام میں شیخ لگا ہوا ہے۔ ایک صاحب ہے مرزا فیملی سے، سب مرزا 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 لگا ہوا ہے۔ اے بھائی کب تک مرزا رہیے گا؟ اب جعفری لکھیے۔ کہنے لگے نہیں کیسی بات ہے، جعفری سید کو لکھا جاتا ہے، ہم کیسے لکھیں گے؟ ہم مرزا فیملی سے ہیں تو مرزا لکھیں گے۔ مطلب ہر آدمی نام جو بچوں کا رکھتا ہے اپنے خاندان سے ملا کے رکھتا ہے۔ میں نے کہا میرے اللہ ہم تو خاندان سے ملا کے رکھتے ہیں، رضوی والا رضوی، زیدی والا زیدی، مرزا والا مرزا، شیخ والا شیخ، انصاری والا انصاری، افغان والا افغان، پٹھان والا پٹھان۔ تو کیسے رکھے گا؟ اللہ نے کہا بندے بس یہی پہ بات سمجھ میں آ گئی، تو خاندان رکھتا ہے اپنے خاندان سے ملا کے رکھے گا، میں خاندان نہیں رکھتا، صفات رکھتا ہوں، تو میں اپنے صفات سے ملاؤں گا۔ توجہ چاہ رہا ہوں، پروردگارہ کیسے ملائے گا؟ کہا میں محمود ہوں، اس کو محمد بنایا، میں اعلیٰ ہوں، میں نے علی بنایا، فاتر السماوات والارض ہوں، میں نے فاطمہ رکھا، میں محسن ہوں، حسن رکھا، قدیم الاحسان ہوں، حسین رکھا، میں معبود حقیقی ہوں، علی ابن الحسین رکھا، میں عالم ہوں، میں نے باقر رکھا، میں اصدق القائلین ہوں، جعفر صادق رکھا، میں کاظم الغیظ ہوں، میں نے موسی کاظم رکھا، میری شان رضاوت ہے، میں نے علی رضا رکھا، میں صمد ہوں، میں نے جواد رکھا، میں پاکیزہ ہوں، میں نے علی نقی رکھا، میں جلال والا ہوں، میں نے حسن عسکری رکھا، میں بغیر دکھائی دیے دنیا چلاتا ہوں، مہدی آخر الزمان رکھا۔ میرے بھائی میرے سرکار، اب جو آپ پھنسے تھے نکلے، حدیث قصہ پڑھتے ہیں نا؟ حدیث قصہ کے بعد ایک چھوٹی سی دعا پڑھائی جاتی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم انی، آگے پڑھیے، اللہم انی اسألوک بحق محمد وانت المحمود وبحق علی وانت العلا۔ کس سے ملا رہے ہیں؟ میرے معبود تو محمود ہے، محمد کا واسطہ، تو اعلیٰ ہے، علی کا واسطہ، تو فاتر السماوات والارض ہے، فاطمہ کا واسطہ۔ کس سے ملا رہے ہیں؟ بولیے اللہ سے۔ تو آپ عربی میں ملائیں تو چلے گا۔ صلوات بھیج دیں محمد اور آل محمد۔ میرے دوستو
बाबा से बुलंद सलवार। اپنے آپ کو بچائیے، اپنی ملت کو بچائیے، اپنے عقیدے کو بچائیے۔ دیکھیے ایک بات سمجھ لیں، ہمارے اندر بہت سارے مقصر بران کر دیے گئے ہیں جو علی سے ہم کو الگ کرنا چاہتے ہیں، اور اگر شیعہ علی سے الگ ہو جائے تو اس کے بعد بچے گا کیا؟ اگر شیعہ ولایت علی سے دور ہو جائے تو نکل گیا، گویا ختم ہو گیا۔ اپنی نسل کو بچائیے، اپنے عقیدے کو بچائیے، اپنے ایمان کو بچائیے، اپنے اعمال کو پختگی دیجئے ولایت علی سے، اور اپنے ایمان کو اتنا کچا نہ بنائیے کہ ایک مولوی گھما دے۔ نوجوان بھائیو، اپنے عقیدے کو اتنا کمزور نہ بناؤ کہ واٹس ایپ کی ایک خبر ہلا دے۔ نہیں، ایمان مضبوط ہو۔ بھروسہ ہے کہ علی قبر میں آئیں گے، بھروسہ ہے کہ اہل بیت بخشوائیں گے، بھروسہ ہے کہ اہل بیت کا سہارا ہے۔ اور پھر تھوڑا سا یقین اس لیے بھی ہے کہ ہم ان کو روتے ہیں تو وہ ہماری پریشانی پر توجہ نہیں دیں گے۔ اس لیے کہ میں نے یہ روایت تو نہیں ہے، ایک عالم کا خواب ہے کہ بی بی سیدہ کے ساتھ مجلس میں بی بی سکینہ آئی تھی، اور جب بی بی سکینہ عالم نے خواب میں دیکھا تو مصائب ہو رہا تھا، گریہ ہو رہا تھا حسین پر، لوگ رو رہے تھے، تو بچی نے پوچھا دادی آج یہ لوگ کتنے اطمینان سے رو رہے ہیں؟ جب آپ کی پوتی سکینہ روتی تھی نا تو شمر تماشے مارتا تھا، کبھی خولی تازیانے مارتا تھا۔ تو زہرا دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتی ہیں، پروردگارا جو ہمارے مظلوم حسین پر رو رہا ہے کوئی غم نہ دے میرے اللہ۔ زہرا اس لیے کہ حسین پر رونے نہیں دیا گیا۔ حسین وہ کہ جو 18 سال کے کریہ جوان بیٹے کا جنازہ اٹھائے، جو قاسم کے جنازے کے ٹکڑے اٹھائے، جو عباس کے بازو اٹھا کے لے آئے، جو 6 مہینے کے بچے کو دفنا دے، وہ حسین۔ رخصت آخر کو بس 2 منزل مجلس تمام، رخصت آخر کو آئے حسین، 4 طرف مطالعہ کیا خیمے کا، در دولت کا سناٹا، عباس نہیں ہے، علی اکبر نہیں ہے۔ آئے ہائے، یہ تو ان عورتوں سے پوچھئے کہ ایک ہی دن میں بھرا گھر مردوں سے خالی ہو جائے۔ زینب کیسے دن سنبھالتی تھی، ام کلثوم کیسے صبر کرتی تھی۔ حسین سب سے رخصت ہونے لگے تو ایک مرتبہ 4 سال کی بچی نے دامن پکڑا، بابا بابا اس جنگل میں ہمیں کس کے سہارے چھوڑ کے جائے؟ تو حسین بیٹھ گئے، بیٹی یہی جدائی علامت امتحان ہے، اے میری لال ذرا صبر کیجئے گا۔ بیٹی جانتی ہے نانا کے دین کی حفاظت کے لیے آپ کے بابا کا سر کٹانا ضروری ہے۔ اچھا بابا نانا کا دین بچانا ہے، جاؤ چلے جاؤ، مگر اے بابا اگر موقع مل گیا تو جلدی ہی چلے آنا۔ اے آزاداران مظلوم کربلا، حسین تو چلے گئے مگر سیدہ کا لال جب یزیدی بادل میں چھپنے لگا تو ایک گھوڑے کے ہنینانے کی آواز آئی۔ وہ سکینہ جو بار بار کہہ رہی تھی شام ہو گئی میرا بابا نہیں آیا، شام ہو گئی میرا بابا نہیں آیا، جیسے ہی گھوڑے کے ہنینانے کی آواز آئی بچی دوڑی، میرا بابا آ گیا۔ بازاداروں 1 دقیقے مجلس تمام، میرا بابا آ گیا، میرا بابا آ گیا۔ اب جو آئیں تو کیا دیکھا؟ باغیں کٹی ہیں، زین ڈھلا ہے، گھوڑے کے ماتھے پر لال خون کا نشان ہے۔ دوڑتی ہوئی بچی آئی، گھوڑے کے گلے میں اپنا شانہ رکھا، میرے بابا کے سواری کے گھوڑے۔ زلجھنا سے بیوی بات کر رہی ہے، میرے بابا کے سواری کے گھوڑے تیرے ماتھے کی خون کی خوشبو سے اتنا تو میں سمجھ گئی کہ میں یتیم ہو گئی، میں یتیم ہو گئی۔ اے میرے بابا کے سواری کے گھوڑے، میں تجھ سے یہ نہیں پوچھتی کہ میرے بابا کو کس نے قتل کیا،
میں یہ نہیں پوچھوں گی میرے بابا کو کتنے ضرب مارے گئے، میں تجھ سے یہ نہیں پوچھوں گی میرے بابا کو کہاں پر ذبح کیا گیا، میں تجھ سے یہ نہیں پوچھوں گی میرے بابا کو کس نے قتل کیا، میں تو بس آخری جملہ مجلس تمام، اے میرے بابا کے گھوڑے، میں تو تجھ سے ایک بات پوچھتی ہوں، یہ بتا جب میرے بابا کو ذبح کیا گیا تو پانی پلایا گیا کہ نہیں؟ گھوڑے نے منہ ہلایا، سکینہ نے مدینہ کا رخ کیا۔ اے نانا رسول اللہ، آپ کی شریعت میں جانور کو بھی پانی پلا کے ذبح کا حکم ہے، مگر آپ کا حسین تیر دل کا الہی تیری عظمت و جلالت کا واسطہ ہے، جو ہم میں پریشان حال ہے ان کی پریشانی کو دور فرما، حالات حاضرہ میں ہم سب کی جان مال عزت اور آبرو کی حفاظت فرما۔ پروردگارہ ہماری ملت کے ہر فرد کو مذہبی عبادت گزار بالخصوص نماز گزار بنا دے۔ اے میرے اللہ جہاں جہاں مومنین میں بیمار ہیں پروردگارہ انہیں شفاء کامل عاجل عطا فرما۔ اے میرے اللہ محمد اور آل محمد کے صدقے میں تیری بارگاہ میں دعا ہے کہ جلد سے جلد شہزادی زہرا کا روضہ تعمیر ہو، سعودیہ کو نیست و نابود کر دے جس نے ہماری شہزادی کا روضہ آج بھی دھوپ میں رکھا ہے۔ یہ میرے اللہ محمد اور آل محمد کے صدقے میں تیری بارگاہ میں دعا ہے تمام علماء، خطبہ، شعراء اہل بیت، ذاکرین کرام، نوحہ خان، مدح خان، مرثیہ خان، سوز خان، ماتمدار، ایک ایک عزادار کی حفاظت فرما، تمام مراجع کرام کی حفاظت فرما، خصوصاً آغائے سیستانی کو طول عمر عطا فرما، وارث کربلا منتقیم خون حسین حضرت ولی عصر امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل عطا فرما، ہم سب کو امام کے عوام انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ حضرات آپ سے گزارش ہے ایک سورہ فاتحہ کی تلاوت فرما کر الحاج بخشش حسین نقوی ابن اشرف حسین نقوی کی روح کے لیے ایصال فرما دینا۔